گناہوں کے جو استغفار جو رکھا گیا اللہ اکثر کہتا ہے بالکل استغفار کی تسبیح پڑھے، استغفار پڑھتے رہے، اور ہر چیز برائی جو ہوتی ہے وہ سزا نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتا بالکل دوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس کی سزا مل رہی، نہیں، وہ ہمارے لیے، ہمارا ذہن یہ کہہ رہا ہے سزا ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، وہ نماز پڑھنا شروع کیا، انہوں نے کافی عرصے تک نماز نہیں پڑھتے تھے. ہوں اب جب نماز پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہت سی چیزیں جو ہے نا نقصان کی طرف جا رہے ہیں، ان کی دولت کم ہوتے جا رہی ہے. اچھا اب وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اور میری دولت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو وہ کسی عالم کے پاس گئے اور کہا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو دولت میری کم ہو رہی ہے اور میری عبادتیں بڑھ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ عالم نے ایک بات کہی کہ یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پاس آپ کی ساری دولت تھی، کیا آپ رات کو سوتے تھے؟ کہنے لگے نہیں. کیا جب آپ کے پاس ساری دولت تھی آپ کی پریشانی بے تحاشا تھی؟ کہیں گے جی بالکل. کہیں گے اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ دولت جب کم ہونے لگا اور آپ کی ہے یا کم ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب مجھے پریشانی تو کم ہوتے ہوئے نظر آئی، مگر صرف ذہن میں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دولت کیوں کم ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جناب جو دولت آپ کی پریشانی کم نہ کر سکے وہ صرف وہ کاغذ کے ٹکڑے تھے جو آپ کے بینک میں رکھے ہوئے تھے، اور آج آپ کے بینک میں وہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں مگر پریشانیاں کم ہو چکی ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ سوچ کی بات ہوتی ہے کہ بعض وقت ہم بہت سی چیزیں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک بیمار شخص جاتا ہے تو ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جناب میرے ہاتھ میں بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ ہاتھ آپ کا جو ہے نا بالکل اس کو فالج لگ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہو گئی، بڑے شکوے شکایت لے کے جاتا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے دعا کریں اور اللہ کا کرم ہوا کہ آپ کے اس دوسرے ہاتھ میں مسئلہ نہیں ہوا. سوچئے اگر آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہو جاتا تو کہتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے میرے ایک ہاتھ میں ہوا. تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ میں نے تمہیں ہر چیز نعمتیں دے کے بھی آزماؤں گا اور لے کے بھی آزماؤں گا. خدارا یہ نہ کہا کہیں کہ میرا کوئی گناہ ہے، کیونکہ گناہ اگر بالکل ہو بھی گیا تو اسے معاف کرنے میں سیکنڈز لگتا اور وہ ختم. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اس گناہ کی سزا تھی جو مجھے یہ ہو گیا. آزمائشیں نہیں، ہوتی ہیں. آزمائشیں تو انبیاء پر بھی آئی ہیں، صحابہ پر بھی آئی ہیں، ہم تو پھر عام سے بنتے ہیں. اچھا، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی ہمارے پیغمبر گزرے ہیں، صحابی گزرے ہیں، انہوں نے کبھی بھی دولت کی طرف نہیں بھاگے بلکہ نہیں دولت کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بھاگے. ہم دین کی طرف بھاگ رہے ہیں مگر دین کے ساتھ ساتھ ہم دین کو استعمال کر رہے ہیں پیسے حاصل کرنے کے لیے، بس دولت حاصل یہی کرنے بات کے لیے، شہرت یہی حاصل بات ہے. کرنے کے لیے. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے تو بالکل ایسے پاک پاکیزہ ہو کے جانا چاہیے کہ بھئی ہم صرف اللہ پاک آپ کی رضا کو اپنی رضا سمجھیں گے. ہم کیوں پڑھتے ہیں جب میت ہو جاتی ہے کہ ان اللہ راجعون، یعنی کہ جو اللہ کی چیز سے اسی اللہ کی طرف چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں بالکل معذرت چاہتا ہوں میری عربی صحیح نہیں ہے اگر میں نے غلط پروناؤنس کیا ہو، مگر اس کے معنی مفہوم یہی ہے کہ جو چیز اللہ کی ہے وہ اللہ کی طرف چلے جائے گی. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ بھائی صبر کرو، جس طرح میں تمہیں زندگی عطا فرماتا ہوں اسی طرح ایک دن موت بھی آئے گی. تو ہم اداس ہو کے یا ہم کفر کرنے لگ جائے، گناہ کرنے لگ جائے ایسے موقع پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. ہمیں اپنی ہر غم ہر خوشی میں کہنا چاہیے جو رب کی مرضی. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست کی، ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معیشت کی، اب ہم نے بات کی تندرستی کی، سلامتی کی، ہم نے بیماریوں کی، مصیبتوں کی، موت کی، زندگی کی. مگر سب سے اہم بات جو اب میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی جناب اللہ کی رسی کو پکڑے رکھیں اور اللہ پہ اس طرح سے اعتقاد رکھے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے آپ کہیں کہ اللہ جو آپ کی رضا ہے وہ میری رضا ہے. پھر آپ دیکھیے گا آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اور ایک اور جاتے جاتے زوبی میں ایک بات کہوں گا، جس جی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو نا، وہ کثرت کے ساتھ
استغفار پڑھے، بالکل نمازوں میں سجدے میں جا کے اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اور یہ عہد کر لے کہ اے اللہ میں کوشش کروں گا اور میں اپنی نیت اتنی مضبوط اور صاف کر دوں گا کہ میں جو کام کروں گا اللہ آپ کی رضا کے لیے کروں گا۔ آپ دیکھیں آپ کی بے تمام شک۔ مشکلات دور ہو جائے گی، مگر وہی بات ہے کہ نیت، کاروبار اور دعا کریں مانگتے رہیں، جی، دعا دعا، مانگے نا۔ دیکھیے ہاں میں کہتا ہوں، مجھے کسی نے کہا کہ ایک اچھا اکانومسٹ کیسے بنتے ہیں، میں نے کہا جذبہ اور شوق۔ انہوں نے کہا کیا تعلیم سے نہیں بنتے؟ میں نے کہا تعلیم بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے جذبہ شوق۔ اگر جذبہ اور شوق نہ ہو تو میں آپ کو بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں ڈال دوں گا، آپ اکانومسٹ نہیں بن سکتے، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ سنگر نہیں بن سکتے، آپ انجینئر نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کے جذبہ شوق نہ ہو۔ بالکل میں جب بھی اکثر بچوں کو اور والدین کو کہتا ہوں وہ کام بچوں کو کرنے دے جن کے اندر ان کو شوق ہے، کیونکہ وہ شوق ان کو اس عروج پہ لے جائے گی جس عروج پہ ہر ماں باپ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مگر آپ اگر زبردستی ان نہ کے کریں۔ شوق، جی اگر آپ ان کے شوق اور جذبات کو مار دیتے ہیں تو آپ انہیں ڈاکٹر تو بنا دیں گے مگر کامیاب ڈاکٹر نہیں، آپ اسے وکیل تو بنا دیں گے مگر کامیاب وکیل نہیں، آپ انہیں ایک بزنس مین تو بنا دیں گے مگر کامیاب بزنس مین نہیں، کیونکہ آپ اس شخص کی قابلیت کو ختم کر دیتے ہیں جب اس کے شوق، اس کے جذبات کو آپ نہیں سمجھتے۔ تو ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیے، ایک دوسرے سے محبت کیجئے، ایک دوسرے کا احترام کیجئے، اور اگر اختلافات ہے تو پھر ایک دوسرے کو نیچے نہ دکھائیں۔ اگر آپ میں اختلافات ہیں تو اپنے اختلافات کو ایک جگہ رکھتے ہوئے انسانیت کی رسی کو تھامے رکھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں۔ بہت بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج سننے والے جو ہیں زوبی سے خاص طور پہ ایک سبق سیکھیں گے کہ جس حال میں بھی ہو آپ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے کام کی طرف آئیے اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان انشاءاللہ۔ زندہ باد۔ السلام اور علیکم۔ جی امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور ندیم مولوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔